یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ قرآن بے جوڑ بات نہیں کرتا. ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط ہے، ایک سورت کا دوسری سورت سے ربط ہے. جیسے یہ صورتیں تو الگ الگ نازل ہیں، کوئی کسی موقع پہ کوئی کسی موقع پہ، لیکن آپ دیکھیں گے جیسے کہ ابتدا میں مدنی صورتیں آپ کو ملے گی، آخری میں مکی صورتیں ملے گی. حالانکہ وہ پہلے نازل ہوئی، یہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن ایک ربط ہے، ایک تسلسل ہے. اور یہ جو صورتوں کا جو تسلسل قرآن میں رکھا گیا ہے، لوح محفوظ پر جیسا قرآن لکھا ہے، حضور نے اس کو دیکھ کر اس کی ترتیب کے مطابق سی ترتیب رکھی. نزول کی ترتیب کچھ ہو، کیونکہ وہ تو آپ سن چکے کہ وہ ایک بیک گراؤنڈ میں، ایک پس منظر میں، ایک ماحول میں آیت نازل ہوتی ہے. ابھی جیسے آپ نے ایک آیت سنی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آپ نے سنی آیت مبارکہ، یہ نازل ہوئی ہے جب وہ حجۃ الوداع کے موقع. اب حجۃ الوداع سے حضور کی وصال کی تاریخ کتنی رہ جاتی؟ 9 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع ہوتا ہے اور ربیع الاول شریف میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، یعنی کتنی قریب ہے. لیکن آئی وہ ابتدا کے اندر، اس کو ابتدا میں رکھا گیا. تو نظم کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے. سورۃ النساء کی کچھ مضامین کا خلاصہ پیش کر دیا جائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر عورتوں سے متعلق احکامات بیان فرمائے، اور اس میں نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، کن کن سے جائز ہے، طلاق کی صورتیں کیا ہیں، کس طرح طلاق ہوگا، اسی طریقے سے حلالہ کی صورتیں کیا ہیں، یہ ساری ترتیب اس کے اندر ہے. اس وقت جو مسلم نوجوان ہیں ان کے درمیان ایک غلط فہمی ہے، ٹی وی پر ڈیبیٹ کو دیکھ کر یا اعتراضات کو سن کر کہ بھئی طلاق کیوں ہے، طلاق تو عورتوں پہ ظلم ہے، پھر اس کے بعد جب وہ حلالہ کیوں ہے، یہ بھی عورتوں پہ ظلم ہے. لیکن اگر آپ اس کو محسوس کریں، آپ اس کو غور کریں اور قرآن میں آپ اس کو پڑھیں تو پتہ چلے گا یہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے. یہ جو ٹرپل طلاق ہے، 3 طلاق کا جو قانون آیا ہے وہ عورتوں کی حمایت میں ہے. اب آپ سوچیں گے 3 طلاق کا قانون عورتوں کی حمایت میں کیوں آیا ہے؟ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر وہ کیا ماحول تھا، کیسے حالات تھے جس کے ماحول میں 3 طلاق کا قانون آیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ جو آیت سن چکے اس پر میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، اور بالخصوص ہم قرآن نہیں پڑھتے. ہم نے بہت کتابیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا. اسلام آیا عرب میں، اسلام سے مراد حضور علیہ السلام کی آمد عرب میں ہوئی، تو وہاں کا جو ماحول تھا وہ بڑا بھیانک تھا. جیسے کہ کچھ میں نے اشارہ تو کل پرسوں کی گفتگو میں آپ کو بتایا کہ ایک ایک عورت کس طرح سے بدی کا شکار تھی اور لوگوں کا کیا حال تھا. ایسے ہی مردوں کا حال یہ تھا کہ وہ کئی بیویاں رکھتے، کئی درجن بیویاں، کئی 100 بیویاں. ابھی جیسے آج کی تاریخ میں ہم بولے نا کہ اسلام 4 عورتوں کی اجازت دیتا ہے تو عورتیں ناراض ہوتی ہیں. کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ انہیں پتا نہیں ہے کہ کیوں 4 کی اجازت دیتا ہے. بھائی وہ درجنوں رکھتے تھے تو ان کو درجنوں سے منع کر کے 4 پر لایا گیا. اب آپ بتائیں کہ یہ کیا نقصان کی بات ہے؟ وہ سینکڑوں رکھتے تھے، اس سینکڑوں سے منع کر کے ان کو 4 کا پابند کیا گیا. وہ بھی 4 کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس میں بھی 1 کا پابند کیا گیا. فرمایا اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر 4 میں بھی انصاف نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں 1 ہی کرنا ہوگا. یعنی 4 کی اجازت ہے اور 1 کے حوالے سے پابند کیا کہ 1 ہی کرو اگر تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکتے. اب بتائیں کہ عورتوں پہ ظلم کیا یا عورتوں پہ کرم کیا؟ ارے سینکڑوں سے نکال کر کے 4 پر لا کے کھڑا کیا، درجنوں سے نکال کر کے 4 پہ لا کے کھڑا کیا. ورنہ آپ دیکھیے اسلام سے پہلے کی آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو 900 بیویاں بھی ملے گی.
بلکہ آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ انبیاء بنی اسرائیل کے یہاں بھی کسی کی 99 ہے، کسی کی 999 ہے، کسی کی 700 ہے۔ اسلام نے عورت پہ کہیں ظلم نہیں کیا، بس مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں۔ اب اگر کسی بہن کو یہ بات پتا چل جائے کہ اسلام سے پہلے درجنوں اور سینکڑوں تھے، اب اسلام نے وہاں سے لا کر کے اس پہ کیا، اور وہ بھی 4 پہ بھی اجازت دی اور کہا کہ ایک اگر عدل نہ کر سکے تو ایک ہی کرنا تیرے لیے ضروری، ایک ہی کرنا، بس ایک سے زیادہ نہیں کرنا اگر عدل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو عورت پر کرم ہے۔ پھر اسی طرح سے طلاق کا معاملہ، 3 طلاق، خاص طور پہ اس کے مسائل بہت ہیں، تو یہ بھی عورتوں کے پکش میں، عورتوں کی مدد کے لیے، عورتوں کی حمایت میں۔ وہ کیسے؟ تو عرب والے یہ کرتے تھے کہ عورت کو ایک طلاق دے دی اور اب مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لیا، اب پھر وہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں لوٹ آئی، رجوع کرنے سے وہ نکاح میں لوٹ آئی، تو اب اس کو بیوی بنا کے رکھا نہیں، پھر دوسری دے دی طلاق، پھر اس کو لٹکا دیا، مدت ختم ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیا، پھر بیوی بنا کے رکھا نہیں، پھر دے دی طلاق، پھر مدت ختم ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیا۔ یعنی ایسا کام وہ سینکڑوں مرتبہ کرتے، یعنی سینکڑوں طلاق دی رہی، سینکڑوں بار رجوع کر رہے ہیں، سینکڑوں بار طلاق، کھیل بنا لیا ہے۔ طلاق دیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، طلاق دیتے ہیں۔ اب مکمل طلاق دیتے بھی نہیں کہ وہ الگ ہو کر کے پھر کسی سے نکاح کر کے اپنی زندگی کی بہاریں پا سکیں، اور بیوی بنا کے رکھتے بھی نہیں، بیچ میں لٹکا کے رکھتے ہیں۔ تو ایک عورت کی زندگی جہنم بن گئی تھی اسلام کی آمد سے پہلے، سینکڑوں بار طلاقیں دی جا رہی ہے، سینکڑوں بار رجوع کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اسلام آیا اور اسلام نے یہ ظلم دیکھا تو پھر قانون بنا دیا گیا، الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ، یعنی 2 بار اگر تو رجوع کر لے تو تیسری مرتبہ رجوع کی گنجائش خود بخود ختم ہو گئی۔ اب تیسری بار اگر تو طلاق دے گا تو تجھے رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تیرے نکاح سے باہر ہو جائے گی، اور وہ عدت گزار کر پھر جس سے چاہے نکاح کر۔ اب بتائیں، یہ بھی تو عورتوں کی حمایت ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں، دیکھیے آدھی ادھوری بات ہر جگہ غلط لگتی ہے، آپ کہیں بھی ادھوری بات کریں گے تو غلطی لگے گی وہ، لیکن اگر آپ پورا اس کا بیک گراؤنڈ بیان کریں، صحیح طور پہ اس کا ذکر کریں، پتہ چلتا۔ اسی طرح حلالہ، بہت مذاق بنا حلالہ۔ پچھلے دنوں جب 3 طلاق کے قانون کے متعلق بہت مذاق بنا حلالہ، بہت مذاق بنا۔ کیا لوگوں نے سیریل بنائے، فلمیں بنائی، اور جس کو کچھ بولنا بھی نہیں آتا تھا وہ بھی اسلام کے خلاف بولنے لگا۔ اب حلالہ کیا ہے؟ جو حلالہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، جس کو بنا کر کے بتایا جا رہا ہے نا ہمارے خلاف۔ یہ اسلام میں جو پہلا حلالہ ہوا وہ دور رسالت میں ہوا، اور وہ بھی عورت پہ کوئی ظلم نہیں تھا، وہ تو طلاق دینے والے کوئی پتہ چلے کہ کیا اس کے دل پہ گزری۔ ایک صاحب نے ان کی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق ہو گئی، پھر عدت ختم ہونے کے بعد اس خاتون نے ہمیشہ رہنے کے لیے، جیسے نارمل زندگی گزارنے والی عورت کسی سے نکاح کرتی ہے اپنی خوشی سے، اپنی پسند سے، ویسے اس نے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد چونکہ اسلام میں یہ ہے کہ ایگریمنٹ پر یا متعینہ مدت پر، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، حتیٰ کہ اگر کوئی 70 سال کے ایگریمنٹ پر بھی نکاح کرتا ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ نکاح جب بھی ہوگا تو وہ پرماننٹ، ہمیشہ رہنے کے لیے ہوگا۔ اسی لیے ہمارے ہاں بیوی کو شریک حیات کہتے ہیں، لائف پارٹنر کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے ہمیشہ رکھنا ہے اور اس نے بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ 1 رات 2 رات، 1 سال 2، حتیٰ کہ 70 سال کے لیے بھی کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں۔ میں کوئی بہت مشکل کتابیں نہیں پیش کروں گا آپ کے سامنے،
فقہ حنفی کی بہت آسان کتاب ہے بہار شریعت ہی، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اردو زبان میں، آسان اردو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ اور بھی کتابیں آپ دیکھ لیں، فتاوی عالمگیری جو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر نے 500 ہندوستان کے مفتیان کرام کو جمع کر کے ہمارے اسی علاقے میں انہیں بٹھا کر کے اورنگ آباد میں یہ ترتیب دلوائی تھی، وہ کتاب بہت قیمتی اور عظیم کتاب، 500 مفتیوں نے بیٹھ کر اس کو ایک ساتھ لکھا، یعنی 500 مفتیان کرام کسی ایک مسئلے کو لیتے اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتی، اس پہ بحث ہوتی، اور 500 جب اس پر متفق ہو جاتے یا ان کی اکثریت متفق ہو جاتی تب وہ مسئلہ اس کتاب میں لکھا جاتا۔ حالانکہ وہ مسئلہ جب اس کتاب میں لکھا جاتا تو بھی اتنے اہتمام سے لکھا جاتا، ایک بندہ قلم اٹھانے پہ رہتا خادم، ایک اس کو دوات میں ڈبانے پر رہتا، پھر اس کو اٹھا کر کے وہ عالم کو پیش کرتا، پھر عالم صاحب اس کو لکھتے۔ اس شان سے وہ کتاب لکھی، فتاوی عالمگیری جس کو کہتے ہیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس کو ترتیب دلوایا۔ تو اس خاتون نے، بیچ میں بات آ گئی تھی لیکن یہ کہ جو پہلا حلالہ دور رسالت میں ہوا، اس کا جو حقیقی طور پہ وہاں سے ہمیں احکامات ملتے ہیں کہ پہلے شوہر نے طلاق دیا، پھر ہمیشہ رہنے کے لیے انہوں نے، اس خاتون نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، وہاں نہیں جمی، کچھ انبن ہوئی اور وہاں سے بھی ان کو طلاق پڑ گئی۔ اب وہاں سے جب طلاق ہوئی تو جو پہلے شخص نے طلاق دی تھی اس نے سوچا کہ یار یہ پہلے میری بیوی تھی، پھر میں نے طلاق دے دی، پھر کہیں اور اس نے نکاح کیا، اب وہاں بھی اس کا نہیں جمع، تو چلیں اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو پیغام بھیجا، تو ان کے بھائی نے غیرت کا اظہار کیا کہ نہیں، پہلی بار تو نے طلاق دیا تھا، اب میں نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ نے حلال کیا ہے تو کیوں اس کو منع کرتا ہے؟ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اب رہنا چاہتے ہیں نکاح کے بعد تو رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جب اس نے طلاق دی تھی تو یہ اس کے لیے حرام ہو گئی تھی، لیکن اس نے کہیں اور نکاح کیا اور اس شوہر نے اس کی لذت کو چکھ لیا، تب یہ اس کے لیے، اور پھر اس نے بھی طلاق دے دی تو عدت گزر گئی، تب یہ اول کے لیے حلال ہو گئی۔ یہ تصور ہے حلالے کا اصل تصور، یہ ہے۔ تو اب بتائیں اس میں عورت پر کہاں ظلم ہے؟ باقی دوسرے اور احکامات کی تفصیلات بھی ہے، لیکن اصل تصور یہ ہے۔ یہ جو یہاں جو رائج ہے طریقہ جو آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں وہ بہت بھونڈا ہے، اسلام اس کی تائید نہیں کرتا، اور بالخصوص ہمارے مالیگاؤں کے اندر جو تصور ہے، اللہ کی توبہ، اللہ معاف فرمائے، بڑے عجیب اور غریب حالات ہیں۔ بلکہ اب تو سننے میں آتا ہے کہ لوگوں نے باضابطہ طور پر اس کے لیے دھندے بنا لیے ہیں، لوگوں نے ٹیمیں بنا لی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ کرائے کے سانڈ ہے، سانڈ، کرنے والوں پر، کروانے والوں پر، ارینج کرنے والوں پر، گواہ رہنے والوں پر، سب پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت، اس کے سارے فرشتوں کی لعنت اور اس کے سارے نبیوں کی لعنت۔ یہ ہے اسلام، اس کی تائید ہی نہیں کرتا جو ہمارے یہاں رائج ہے۔ ہاں فقہ حنفی میں جو طریقہ بتایا گیا ہے ہم اس کی کبھی مخالفت نہیں کرتے، لیکن جو لوگوں نے طریقہ رائج کر لیا ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور لوگ اسی کو لے کر مذاق بناتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دین جو حضور لے کر آئے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا کوئی مذاق نہیں بنا سکتا، لیکن ہم نے کیا کیا، اس اصل دین کو چھوڑ کر کے کچھ رسومات کو جمع کر کے اسی کا نام مذہب رکھ دیا۔ یہ درس قرآن جو ہے، یا یہ جو چھوٹی موٹی کوشش ہے، یہی ہے کہ واقعات کی طرف نہ جاتے ہوئے اصل جو احکامات کا معاملہ ہے وہ ہم اپنے جوانوں تک پہنچا دیں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ کا اصل دین کیا ہے۔ کیونکہ قرآن مقدس کے اندر بہت ساری چیزیں، جیسے واقعات ہیں، قصص ہیں، اسی طریقے سے گزرے ہوئے واقعات ہیں، آئندہ غیب کی خبریں ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی جو چیز، اصل جو، تو پورا قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے سب اہم ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم وہ آیتیں ہمارے لیے سیکھنا ہے جس کے اندر احکامات ہیں، اور اس کی کل تعداد 150 بتائی جاتی ہے۔ 6666 آیتوں میں 150 آیتیں کم و بیش ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے، یعنی اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے۔ باقی تو قیامت کی نشانیاں ہیں، عذاب قبر کا تذکرہ ہے، قیامت کے حالات ہیں۔ اب وہ تو سب، جب زندگی ہی ہماری صحیح گزرے گی تو آخرت تو ٹھیک ہو ہی جانی ہے، اور جو قصص ہے جو گزرے اس سے عبرت لیں گے، وہ بھی عبرت کے لیے ہے۔ یعنی اصل ہمارے لیے کیا ہے؟ علم الاحکام ہے۔
تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ میری کوشش یہ ہے اگر اللہ کرے کبھی موقع ملے تو ان 150 آیتوں کو کسی موقع سے بیان کر کے اس میں کون سی آیت میں واضح تو، حالانکہ قرآن کی تو ہر آیت میں احکام ہے، لیکن واضح طور پر جن آیتوں کے اندر احکامات موجود ہیں ان کو کبھی محفلوں میں بیان کر کے ہمارے نوجوانوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ وہ جان سکے کہ ہم کس چیز کو کس آیت کی روشنی میں ادا کرتے ہیں۔ تو خواتین کے احکامات اس میں ہیں، کون سی عورتیں حرام ہیں کون سی عورتیں حلال ہیں، یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ معاشرے کی باتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عیسائیوں کے حالات ہیں اور اس کا تذکرہ ہے، تو تھوڑا سا اس پہ گفتگو ہو جائے۔ 6واں پارہ آج ہم نے جو ہے وہ سماعت کیا ہے، 5واں پارہ بھی کچھ اس کا حصہ اس میں، لیکن ہم ڈائریکٹ گفتگو کرنے 6 پارے کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا جو 6 پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے اعلان کو پسند نہیں کرتا، کہ کوئی بھی بری بات ہو اس کا چرچا اس کا اعلان اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کا عیب بیان کریں تو اللہ پسند نہیں کرتا اسے۔ اسی میں وہ بھی آ گیا کہ اگر آپ کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے جائیں اور وہاں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو ناگوار تھی تو آپ دوسرے سے شیئر نہ کریں۔ یہ آیت کا شان نزول، اب شان نزول آپ سمجھ گئے نا کہ کسے کہتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسا ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک صاحب کے یہاں مہمان بنا اور اس نے حتی المقدور کوشش کی کہ اس کی میزبانی میں کوئی کمی نہ ہو، بہت جتن کیے کہ بھئی مہمان خوش ہو کے جائیں، لیکن جب وہ نکلا تو شکایت کرتے ہوئے نکلا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ برائی کے اعلان کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے جیسے آج ہمارے ہاں بھی ایک ماحول ہے، شادیوں میں جائیں گے تو پیٹ بھر کے کھا کے آئیں گے کہ ڈکار پہ ڈکار لے رہے ہوں گے، لیکن رستے میں آتے آتے بولیں گے نمک کم کر دیسرا وے، تو مرچیاں زیادہ ڈال دیسرا، ہے نا؟ یہ ہمارا حال۔ سوچیں نا کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے جو بندہ اتنے جتن کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر کھانا پسند آیا تو خوب تعریف کرتے ہوئے کھا لیا، اور اگر پسند نہیں آیا تو چند لقمے لے کر چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی دیکھو قرآن ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے، یعنی صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن یہ بھی سکھا رہا ہے کہ کسی گھر مہمان بن کر کے جاؤ اور کوئی چیز ناگوار ہو تو اس کا تذکرہ کرتے چلاتے مت پھرا کرو کہ یہ ہوا یہ ہوا۔ ان کے گھر گئے تھے تو بدبو آ رہی تھی اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ان کی عورتیں تھیں، ان کے بچے تو چڈی پہن کے گھوم رہے تھے۔ آپ یہ سب نہ کریں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی میں اور ایک چیز آ گئی کہ کسی کا بھی پوشیدہ حال اگر آپ کو پتا چل جائے اس کا اعلان نہ، یعنی اس کے چرچے مت کیا کرو۔ اگر کسی کا عیب معلوم پڑے تو کوشش کرو کہ پردے ڈال۔ مجھے اس پر ایک بہت خوبصورت حدیث یاد آتی ہے اور طبیعت مچل جاتی ہے کہ دین سیکھ لیں تو اس کے فائدے کتنے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک تم لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالو گے اس وقت تک اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالیں گے، اور اگر تم نے لوگوں کے عیب بیان کرنا شروع کیے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے عیب بیان کرو گے، لیکن پھر اللہ اپنی شان کے مطابق تمہارے عیبوں کو پھیلا دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو اصل حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ سب کا حساب لے گا تو اوپن لے گا۔ بھئی وہ اللہ ہے، جس کا حساب لے گا تو اوپن لے گا، سب پورا مجمع ہوگا، کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں سب لوگ ہوں گے اور سب کا حساب ہو رہا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب اللہ اوپن نہیں لے گا، بلکہ اللہ پردے ڈال کر سب سے چھپا کے لے گا۔ ایک بندہ آئے گا، اللہ اس کے گناہوں کا دفتر رکھے گا، فرمائے گا تو نے یہ عمل کیا، یہ گناہ تو نے کیا، برائی کی، تو وہ شرمائے گا کہ ہاں کیسے کہوں۔
ہاں کہتا ہوں تو اتنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور نہ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر نہ کہوں تو یہ تو اللہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور ہے، یہ تو دل کے خیالات بھی سب جانتے ہیں، اسے سب پتہ ہے، تو ہاں نہیں کہہ سکتا، نہ بھی نہیں کہہ سکتا، نہ کہوں تو اللہ ہے، ہاں کہوں تو پبلک ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ تو ڈر مت، تو ڈر مت، دیکھ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو جب وہ ادھر ادھر دیکھے گا تو کوئی ہوگا نہیں، پردے ڈالے ہوئے، تو بندہ پوچھے گا کہ میرے لیے یہ کیوں؟ سب کا حساب تو اوپن ہوا سب کے سامنے، لیکن میرا حساب پردے میں کیوں؟ تو بیان کیا جائے گا، بندے تو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا تھا، اس لیے آج تیرے عیبوں پہ بھی ہم نے پردے ڈالے، اور چونکہ تو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا تھا، اس لیے تو اتنا کہہ دے کہ یہ تو نے کیا ہے، وہ کہے گا میں نے کیا، اللہ کہے گا کرنا تیرا کام تھا، بخشنا میرے کرم پر ہے، جا میں نے تجھے بخشا۔ وجہ کیا بنی؟ صرف لوگوں کے عیبوں پہ پردے، عیب پہ پردے ڈالنے کی بھی کیسی عادت تھی۔ ایک محفل سجی ہوئی تھی، کیسے عیبوں پہ پردے ڈالا دیکھو، محفل سجی ہوئی تھی، اچانک بدبو اٹھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اچانک کسی کے پیٹ کی گیس خارج ہو گئی ہوگی اور اس میں بدبو تھی تو بدبو اٹھی، کچھ لوگ تھے بیٹھے۔ اب ایسا کبھی ہوتا ہے تو ہمارے ہاں محفل میں اگر ایسا ہوتا ہے، فطرت ہے یہ، کوئی ہنسنے کی بات نہیں، بری بات بھی نہیں، فطرت ایسا ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہے نا، لیکن وہ محفل تھی صحابہ کی، اور بدبو اٹھی تو جو درس دے رہے تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کے چلو وضو کر لیں۔ کسی ایک کا وضو ٹوٹا اور استاد کیا کہہ رہا ہے؟ استاد یہ نہیں کہہ رہے جس کا وضو ٹوٹا جاؤ وضو کر کے آؤ، نہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو ہم سب مل کر وضو کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اٹھ کر کے جائے گا، اب بے وضو تو وہ درس لے گا نہیں، اگر وہ اٹھ کر جاتا ہے تو مطلب اس کا عیب ظاہر ہو جائے گا کہ یہ بدبو اسی کی وجہ سے پھیلی، تو اس کے عیب پہ پردہ پڑ جائے، اس لیے کہا استاد نے کہ چلو ہم سب مل کر وضو کر لیں۔ یہ انداز تھا اور یہ تعلیم اسلام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے یہاں یہ چیز کا آپ تصور نہیں کر سکتے، بلکہ خود بدبو پھیلا کے اوروں پہ الزام ڈال دے گا کہ بے وضو ہی بیٹھا رہے گا، بولے کہ وضو تو تیرا ٹوٹا میرا تو نہیں۔ یہ حالات، خوف نکل گیا دل سے، اصل دین سے دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ لیکن ہاں پھر کچھ لوگوں کے لیے رعایت دی گئی کہ بری بات کا اعلان اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم کے لیے اجازت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کسی کا مال چھین لیا، تب یہ اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ پولیس میں بھی کمپلین نہ کرے، جج کو بھی نہ بتائے، قاضی کو بھی نہ بتائے، لوگوں کو بھی نہ کہ بھئی چلو اب وہ پردہ ڈال دیں، نہیں، اس کا مال چھینا گیا، وہ مظلوم ہے تو اس کو اجازت دی گئی کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس نے میرا مال چھینا ہے، مجھے دلا کر دو، میرا مال چوری کیا، مجھے دلا کر، میرے پیسے چھین لے، یعنی اس کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے، کیونکہ اگر اسلام اس پر بھی پابند کر دیتا کہ یہ بات نہیں کر سکتے، تب تو چوروں کی تو ہمت کھل جائے گی، ڈاکوؤں کی تو ہمت کھل جائے گی۔ تو اسلام مظلوموں پر مزید ظلم نہیں کرنا چاہتا، اسلام تو ظلم کا مذہب ہے ہی نہیں، وہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہے کہ عام حالات میں پردے ڈالے جائیں گے، لیکن اگر کوئی کسی پہ ظلم کرے گا تو وہ مظلوم کو اجازت ہوگی کہ وہ مظلوم اپنا حق لینے کے لیے لوگوں تک فریاد کرے اور بتائے کہ اس نے ایسا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بھلائی کرو اعلانیہ طور پہ یا چھپ کر تو درگزر سے کام، ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی اگر کوئی تم سے آ کر کے الجھ جائے، جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہو، تو تم اس کو درگزر کرو، لڑو مت، ذات کے لیے مت لڑو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور صدیق اکبر کو برا کہنے لگا، ان کی بے ادبی کرنے لگا، تو حضور اس منظر پر زیر لب منہ میں مسکرا رہے تھے اور صدیق اکبر خاموش سن رہے تھے۔ اس صدیق اکبر نے اس کو کوئی جواب دیا، حضور ناراض ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے چل دیے، اور صدیق اکبر نے اس کی آقا میرے ماں باپ آپ کے قربان، وہ اتنا بول رہا تھا، آپ زیر لب مسکرا رہے تھے۔
میں نے ایک جملہ کہا، آپ ناراض ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چل دیے۔ حضور وجہ کیا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، ابو بکر جب تک تم چپ تھے، خاموش تھے، تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا اس کو۔ اس منظر کو دیکھ کے میں مسکرا رہا تھا، تو جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان ہوگا تو میں کیوں رکنے والا، اس لیے میں بھی اٹھ کے چل گیا۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی حق پر ہو اور حق پر ہونے کے بعد لوگ اس سے لڑیں اور وہ درگزر کرے، وہ نہ لڑے، حق پر ہو کر بھی نہ لڑے، آقا فرماتے ہیں میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑنا ہی بہادری ہے، نہیں، درگزر کرنا اصل بہادری ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہی مضمون آتا ہے کہ اہل کتاب اور بنی اسرائیل کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، یہ جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک نبی کا یا ایک رسول کا بھی انکار انسان کو ایسے ہی کافر بنا دیتا ہے جیسے تمام رسولوں کا انکار انسان کو کافر بناتا ہے۔ اب یہودی یہ سارے نبیوں کو رسولوں کو مانتے تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، اب عیسائی سارے نبیوں کو رسولوں کو مانتے تھے سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ اور پھر بیان کیا جو بات کہی ہے وہ آج کے ماحول میں بھی بہت اہم ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی بیچ کا راستہ نکالے، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ نکالیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کوئی راستہ کچھ نہیں ہے، جو بھی وہ بیچ کا راستہ نکالے گا وہ بھی کفر ہی ہے۔ ایمان صرف ایمان ہے اور کفر نرا کفر ہے، بیچ کا راستہ نکالنے جاؤ گے تو بھی کافر ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں، آج کل جیسے کچھ لوگ ہیں مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، اب مسلمان کہہ کر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مشرکین کے تہوار میں بھی شرکت کریں، یہود و نصارہ کے جو مذہبی معاملات ہیں اس کو بھی نبھائیں، اسی طریقے سے بت خانوں میں بھی جائیں، بتوں کے رسم و رواج بھی ادا کریں، یعنی اس کو یہ کہیں کہ با مسلمہ اللہ اللہ با برحمن رام رام، یہ چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مسلم ہو یا جو مسلمان نہیں ہیں، آپ سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اسلام سے بڑھ کر کے اخلاق کی بات کون کرے گا؟ اللہ کے رسول نے غیر مسلموں کے لیے اپنی چادریں تک بچھائی، مکے کے منکرین اسلام نے، مکے کے کافروں نے حضور کو پتھر مارا، حضور نے اس پتھر کے بدلے میں ان کو دعائیں دی، خود بھوکے رہے، لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ سب کیا۔ تو آپ ہر قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن جو ان کے مذہبی رسم و رواج ہیں، جو ان کے لیے خاص ہے، جو ان کے شعار ہے، جو ان کی پہچان ہے، آپ وہ نہیں کر سکتے بحیثیت مسلمان، کہ اگر آپ اس کے اندر بیچ کا راستہ نکالنے جاؤ گے تو آپ بھی کفر کے اندر پھنس جاؤ۔ تو یہ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کفر ہی ہے، ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ اب قرآن مقدس میں اور احادیث میں چند نبیوں کے رسولوں کے نام آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000، 1,24,000 یا 2,00,000 کم و بیش، یہ بھی ہم قید لگاتے ہیں کم و بیش، کم زیادہ۔ اب ہے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000، اور تعداد کتنی ہے یہ قرآن اور حدیث میں کل ملا کر چند درجن، بس اس سے زیادہ انبیاء کے نام ہم نہیں جانتے۔ اب اگر کسی کے متعلق یہ ہے کہ بھئی وہ فلاں نبی تھا یا نہیں، تو قرآن اور حدیث میں اگر ان کا نام آیا ہے تب تو بلا جھجک ہم ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن جن کا نام قرآن اور حدیث میں نہیں آیا ان کے بارے میں نہ ہم انکار کریں گے اور نہ اقرار کریں گے، ہم چپ رہیں گے، ٹھیک۔ اب جیسے ہمارے ہندوستان ہی میں کئی انبیاء کی مزارات موجود ہیں، ہندوستان میں
ایسا نہیں کہ ہندوستان میں انبیاء کے مزارات نہیں ہیں، پنجاب کے اندر کئی انبیاء کے مزارات ہیں، اور اس کی تصدیق حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے، وہ جاتے بھی تھے ان مزارات میں۔ تو اس زمین پہ بھی انبیاء آئے، ہمیں ان کے نام ہی نہیں پتا کیا نام ہے، ہمیں وثوق کے ساتھ نہیں پتا۔ اسی طرح کچھ علماء سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اجودھیا کی سرزمین پہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ وہاں کے بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کم و بیش 165 کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ شیس علیہ السلام کا مزار وہاں، واللہ عالم، محققین کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک خاص بات ہے، ہمارے حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کا مزار اتنے وثوق، اتنے مضبوط ذرائع سے ثابت نہیں ہے کہ فلاں مقام پر ہی ہے، ایسا ہے کسی نبی کا مزار جتنے وثوق اور جتنے مضبوط دلائل کے ساتھ ہمارے نبی کے مزار کا پتہ ہے، اتنا کسی نبی کے مزار کا پتہ۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کا مزار بھی کہاں ہے، یعنی کہ بالکل ایسے ٹھوس ثبوت جیسے حضور کے مزار مقدس کے لیے کہیں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بیت المقدس، وہاں پر آپ کا مزار مقدس ہے، یوسف علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا ہے، لیکن کس مقام پر ہے ایسا کرے وہ ایسے ثبوت نہیں ہے جیسے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور کا مزار مقدس جہاں ہے، کسی مسلمان اور غیر مسلم نے آج تک اس پر اختلاف کیا ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں نہیں ہے وہاں ہے، یعنی مسلم غیر مسلم سب اس پہ متفق ہے کہ حضور کا مزار وہیں ہے جہاں ہم زیارت کرتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے۔ دیکھو اللہ نے حضور پہ نازل ہونے والی کتاب کی بھی حفاظت کی، حضور کی سیرت کی بھی حفاظت کی، حضور کے دین کی بھی حفاظت کی، حتیٰ کہ حضور کے مزار مقدس کی حفاظت کی۔ یہاں تک بھی آیا ہے، ملتا ہے تاریخ میں کہ بعض لوگوں نے حضور کے مزار کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے، ناکام ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ دور حضرت نور الدین زنگی کا دور تھا، حضور نے ان کو خواب میں بشارت دے کر کے بلایا، اور پھر بعد میں حضرت نور الدین زنگی نے نیچے سے 12 فٹ لے کر کے اوپر سے 12 فٹ تک ایسی دیواریں اٹھا دی کہ 900 سال ہو چکے ہیں، کوئی حضور کے مزار تک اب پہنچ ہی نہیں سکے۔ یعنی آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے مزار کی وہ ویڈیو آ گئی ہے اور ہم نے وہ مزار دیکھ لیا، ایسا کچھ نہیں۔ حضور کا مزار مقدس 900 سال ہو گئے اور اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ جو یہ توغروں میں جو دیکھتے ہیں وہ سب خیالی قبریں ہیں، حضور کا مزار نہیں۔ بعض لوگ تو ایک مزار بتاتے ہیں، وہ مزار جو ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار ہے، لوگ اس کو حضور کا مزار بتاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور کا مزار کیسا ہے ابھی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ 900 سال ہو چکے، 900 سال بیت چکے ہیں، حضور کے مزار تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی۔ آج ہم جو جاتے ہیں 3 دیواریں ہیں، 3 دیواروں کے بعد ایک پردہ ہے، اگر وہ جو ویڈیو وغیرہ آتی ہے وہ اسی پردے کی آتی ہے۔ پہلے 3 دیواریں، ایک عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں بنائی ہوئی وہی دیوار ہے، پھر اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی دیوار ہے، پھر اس کے بعد ایک دیوار ہے، پھر اس کے بعد پردہ ہے، پھر اس کے بعد سنہری جالیاں ہیں، اور پھر ہم وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے محبوب کے مزار کی بھی ایسی حفاظت کی کہ آج کی تاریخ میں کوئی حضور کے مزار مقدس کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں بہت غور کرتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا کہ لوگ حضور کا مزار اب نہیں دیکھ سکتے، تو بہت سوچنے پہ ایسا لگا کہ لوگوں کی آنکھیں اس قابل نہ تھی کہ حضور کے مزار کی تاب لا سکیں، اس لیے قدرت نے انتظام ایسا کیا کہ اب کوئی بھی اندر جائے گا تو وہی پردے تک جاتا ہے یا دیوار تک جاتا ہے۔ ابھی بھی 2 دیواریں باقی ہوتی حضور کے مزار تک جانے۔ پھر ابھی میں کلیر شریف گیا تھا، ابھی رمضان شریف سے 1 ہفتہ پہلے وہیں تھا، بیان تھا، پروگرام تھا، تو وہاں کے خدام سے میں نے پوچھا کہ یہ مزار جہاں حاضری دیتے یہ اصل ہے یا اصل اس کے نیچے ہے؟ اس لیے کہ رات 3:30 بجے وہ لوگ غسل دیتے روزانہ اور کسی کو آنے نہیں دیتے، لیکن انہوں نے ایسا محبتیں کی، انہوں نے کہ مجھے کہا کہ جب وہ ہمارے دوست تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے ذریعے سے، کہ
آپ غسل ہو رہا ہوگا تو آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہیں گے اور کوئی نہیں ہوگا. 3 لوگ تھے ہم. تو میں نے اخیر میں ان سے پوچھا تو کہا کہ اصل مزار نیچے. کہا کہ کیا جانے کے لیے کوئی اسباب ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، برسوں پہلے اللہ والے جاتے تھے اور زیارت کراتے تھے اور وہی مخصوص موقع پہ کھلتا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ جو گیا وہ واپس ہی نہیں آیا. صابر پاک کی یہاں کی بات بتائی. اب اللہ عالم کہاں تک صحیح، میں انہوں نے جو بتایا وہ عرض کر رہا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی بارگاہ کے لوگ ہیں تو بات تو سچی ہے، لیکن احتیاط کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. تو جو گیا وہ واپس ہی نہیں آیا. جب لوگوں نے واپس آنا بند کر دیا تو پھر لوگوں کو جانے سے بھی روک دیا گیا. تو میں نے سوچا کہ جب جلوہ صابری کا یہ عالم ہے کہ جو جاتا ہے وہ تاب نہیں لاتا، واپس نہیں آتا، جب نواسے کا یہ حال ہے تو نانا کی شان کیا ہوگی. یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے کہ نگاہوں سے اوجھل ہے. مگر پھر بھی مسلمان نا امید نہیں کہ مسلمان حضور کے روضے مبارکہ پر نظر نہیں ڈال پا رہا ہے، لیکن حضور کی نظر